بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی ہم نے یہاں حال میں مغرب کی نماز ادا کی۔ ہمارے امام صاحب جو تھے انہوں نے ایک سورہ پڑھی قرآن کی، سورہ العصر۔ یہ سورہ چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا میسج تھا جو اسٹرائک کرتا ہے سننے والے کو۔ اس میں کیا ہے، آپ سب کو سورہ یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی، زمانے سے مراد ہے یہاں ہسٹری، کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح کا پر قائم ہو۔ ہسٹری از اے وٹنس۔ اب ایک کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ہسٹری از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس۔ ہسٹری از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس ایکسپٹ دوز who are believers and those who follow the commandments of God۔ اتنا سویپنگ ریمارک ہے یہ، اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ، اس کو سوچنے کی بات ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سمجھ میں والی بات ہے۔ آپ ریزن کو اپلائی کریں، آپ لاجک کو اپلائی کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، نماز، روزہ اور حج سے لے کر کے ساری زندگی اس کے اندر شامل ہے، لیکن میں اس وقت کچھ آسپیکٹ اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے اس آیت میں کہ خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ گاڈ از دا کریٹر آف دس یونیورس، so only God knows what is the purpose of life۔ یعنی جس کو میں کہتا ہوں کریشن پلان آف گاڈ، خدا ہی بتا سکتا ہے کہ کریشن پلان اس کا کیا ہے دنیا کو پیدا کرنے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی اس کوشچن میں رہتا ہے، who am I؟ What is the purpose of my life? What is life and what is death؟ یہ سارے کوشچن ہر ایک کو رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا میں جو پلاننگ کرنی ہے اپنی زندگی کی، جو سب کا کنسرن ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پلاننگ کرے، انڈیویجول کا بھی، نیشن کا بھی، سب کا۔ لیکن پوری ہسٹری بتاتی ہے، پوری ہسٹری، کہ لوگوں نے ٹھوکر کھائی صرف ایک بات کی وجہ سے، they were unaware of the creation plan of God۔ خدا کے کریشن پلان کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ صحیح پلاننگ نہیں کر سکے اور زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایک اسکالر ڈاکٹر ہارٹ، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بک لکھی ہے The 100۔ اس بک میں اس نے پوری ہسٹری کے، پوری نون ہسٹری جو ہے اس کے 100 بڑے لوگوں کو چنا ہے۔ اس میں ٹاپ پر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اس میں لکھا ہے کہ محمد واز دا سپریملی سکسیسفل پرسن ان دا ہول ہسٹری آف مینکائنڈ. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آدھا ہے. پورا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ نے سپریم سکسیسفل حاصل کر کے یہ بتایا کہ واٹ از دا سیکرٹ آف سپریم سکسیس. واٹ از دا سیکرٹ آف سپریم سکسیس. خود انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی. تو یہ بھی بتایا کہ سپریم سکسیس کا راز کیا ہے. تو میں کہوں گا وہ راز یہ ہے کہ آپ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. یہ آپ یہ جانیں کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے, اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں. دنیا کے بڑے بڑے مائنڈ یہاں پر فیل ہو گئے. جیسے آپ دیکھیے ارسطاٹل جو یونان کا بہت ہی بڑا فلاسفر تھا, اس کا آئیڈیل کیا تھا؟ آئیڈیل اسٹیٹ بنانا. اس کا ڈسائپل تھا الیگزینڈر جو کہ ایک ایمپرر تھا. تب بھی وہ آئیڈیل اسٹیٹ بنانے میں ناکام رہا. کیوں؟ اس دنیا میں خدا نے, اس دنیا کو خدا نے بنائی اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہاں پر اپنا آئیڈیل اسٹیٹ بنا سکیں, آئیڈیل سوسائٹی بنا سکیں. وہ تو بنے گی پیراڈائز میں. اکارڈنگ ٹو کریشن پلان آف گاڈ یہ دنیا ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. اس لیے لوگوں کو خدا نے آزادی دی ہے. جب آزادی دی ہے تو لوگ مس یوز بھی کریں گے. تو ایک آدمی مس یوز کر کے سب کو جپرڈائز کر دیتا ہے. ہمارے انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنی فریڈم کا مس یوز کیا اور اس نے مہاتما گاندھی کو مار ڈالا. ایک آدمی نے اپنی فریڈم کا مس یوز کیا, اس نے اندرا گاندھی کو مار ڈالا. ایک آدمی نے اپنی فریڈم کا مس یوز کیا, اس نے راجیو گاندھی کو مار ڈالا. تو یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ دنیا اس لیے ہے نہیں کہ آپ یہاں پر اپنی آئیڈیل لائف بنائیں, وہ تو بنے گی پیراڈائز میں. پوری ہسٹری میں لوگ اسی آبسیشن میں جیتے رہے. کارل مارکس, روسو, ارسطاٹل, برٹرینڈ رسل, سب کے سب کہ دنیا میں وہ آئیڈیل سوسائٹی بنائیں. جب تک دنیا میں بن نہیں سکتی, وہ تو بنے گی پیراڈائز میں. دنیا اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں پیراڈائز کا. یہ آپ کی کامیابی ہے. یہ راز ہم کو معلوم ہوتا ہے کس سے؟ قرآن سے. اب میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہوں گا کہ قرآن میں زندگی کو کامیاب بنانے کا راز کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو خدا ورڈ آف گاڈ ہے, ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن کو, کہ ہم خدا کو مانیں, خدا کے بلیور بنیں. یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. آپ کو اس دنیا میں جینے کے لیے ایک سورس آف کنوکشن چاہیے. دنیا میں بار بار ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے ہیلپ لیسنس کا, فیلئر کا, فرسٹریشن آتا ہے, ڈسپیئر آتا ہے, آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں. آپ کو ایک سورس چاہیے, سورس آف کنوکشن, جس پہ آپ کھڑے ہو سکیں. اسی لیے قرآن میں ایک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف خدا کے یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ خدا والی زندگی گزارتے ہیں, گاڈ اورینٹڈ لائف, ان کی زندگی کتنی پیسفل ہوتی ہے. ٹینشن سے خالی, اسٹریس سے خالی, ڈسپیئر سے خالی. وہ لوگ کبھی سوسائڈ نہیں کریں گے. رسول اللہ دیکھیے غار ثور میں تھے, بالکل ہیلپ لیس تھے. صرف ایک انسان آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے دشمن وہاں تلوار لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو وہاں بھی پہنچ گئے,
آپ نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو کنوکشن ہے ہمیں چاہیے زندگی میں، کوئی بھی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے سورس آف کنوکشن بن سکے خدا کے سوا۔ تو مذہب یا اسلام، اس وقت میں مذہب کو اسلام کی روشنی بتا رہا ہوں، وہ ہم کو سورس آف کنوکشن دیتا ہے جس پر آپ کھڑے ہو سکیں پورے یقین کے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی دین ہے، کسی بھی حالت میں دو چار ہوں آپ فیل ہو تب بھی، آپ کو سکسس ملے تب بھی، دونوں حالتوں میں آپ کو خدا پر ٹرسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کئی زندگی کے فارمولہ ہمیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، کیسے ہم دنیا میں اپنی زندگی کو مینیج کریں، کیسے مینیج کریں، وہ آپ کو قرآن میں ملیں گے، اسلام کی ٹیچنگ میں ملیں گے۔ یہ دیکھیے کہ قرآن میں ایک ورس ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، with every hardship there is ease، with every hardship there is ease۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ with every problem there are opportunities۔ ایک کتنے بڑی گڈ ٹائڈنگ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہم ان ایڈوانس یہ جانتے ہیں کہ with every problem there is opportunities۔ so the best formula کیا ہے؟ avoid the problem and avail the opportunities۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایسے کیا۔ اس میں ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لن یغلب عسر یسرین، لن یغلب عسر یسرین۔ آپ نے کہا کہ ایک عسر پر، ایک عسر دو یسر پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر پرابلم ایک ہے تو اپرچونٹی ڈبل ہے، پرابلم اگر ایک ہے تو اپرچونٹی ڈبل ہے اپرچونٹی۔ یہ کیسے ہے؟ اس پر میں نے بہت سوچا تو اس میں بہت بڑی بات بتائی گئی ہے۔ کیوں؟ جب آپ پرابلم کو فیس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے پرابلم، دوسرا ہوتا ہے برین اسٹارمنگ جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ لا آف نیچر ہے کہ جب بھی آپ پرابلم کو فیس کریں گے تو آپ کے اندر اسٹارمنگ ہوگی، آپ کے اندر موٹیویشن آئے گا، ایک نیا انسینٹیو جاگے گا آپ کے اندر۔ یہ کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ خود، کہ جب آپ کو کوئی پرابلم آیا تو آپ ہیرو بن گئے اس سے فائٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ مطلب ہے آپ کا کہ پرابلم اگر ایک ہے تو اپرچونٹی ڈبل ہے، یعنی ایک اپرچونٹی وہ ہے جو لا آف نیچر نے دے رکھی ہے آپ کو، دوسری وہ ہے جو آپ کے اندر آتی ہے کہ آپ ڈبل طور پر فیس کرنے کی پوزیشن ہو جاتے ہیں، آپ کا موٹیویشن ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی ہوپ کی بات ہے یہ کتنی بڑی ہوپ کی بات ہے ہمارے لیے۔ ایسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم۔ یعنی اتھارٹی کو بارے میں فرمایا ہے، جو اتھارٹی، پولیٹیکل اتھارٹی، ان کا حق ان کو دو، اور اپنا جو حق ہے وہ خدا سے مانگو۔ اپنا حق ان کو دو، ان کا رائٹ ان کو دو، اپنا رائٹ خدا سے مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام ڈیوٹی کانشس سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، رائٹ کانشس سوسائٹی نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے
آج کل کیا ہے, ہر آدمی رائٹ کی بولی بولتا ہے, رائٹ رائٹ رائٹ, اپنا حق حق حق. تو جب آپ سب رائٹ کی بولی بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا, نفرتیں ہوں گی, پروٹیسٹ کا مزاج بنے گا, کمپلین کا مزاج بنے گا. ہر ایک اپنا رائٹ چاہتا ہے کسی اور سے, کسی اور سے اپنا رائٹ چاہتا ہے. تو پوری سوسائٹی جو ہے دو اس میں بڑھ جاتی ہے. ایک وہ جو رائٹ کھوئے ہوئے ہے, ایک وہ جس سے رائٹ لینا ہے اس کو. اب ٹکراؤ بنتا ہے. لیکن اسلام میں جو بتایا گیا کہ ادو الیہم حقہم وصلوا حقکم, یعنی جو تم کو نہیں ملا ہوا اس میں خدا سے مانگو. خدا سے مانگے کیا ہے؟ اپنی اسٹرگل پر بھروسہ کرو, اپنی محنت پر بھروسہ کرو, اور اپنا جو تم کو جو رائٹ ہے ٹورڈس سوسائٹی, ٹورڈس سسٹم, اس کو ادا کرو. اگر لوگوں میں یہ مزاج ہو کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی پورا کرنا ہے, رائٹ کے لیے ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے, تو پوری سوسائٹی بن جائے گی ڈیوٹی کانشس سوسائٹی. اور ڈیوٹی کانشس سوسائٹی کا نام ہے ہیلدی سوسائٹی. ہیلدی سوسائٹی. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, الصلح خیر, صلح از دا بیسٹ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیسفل سیٹلمنٹ از دا بیسٹ, پیسفل میتھڈ از دا بیسٹ. اب دیکھیے کہ انسان ہمیشہ اس دنیا میں پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. انسان کو بار بار پرابلم آتے ہیں, انڈیویجول لائف میں, فیملی لائف میں, نیشنل لائف میں. وہاں پر کیا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ کنفرنٹیشنل اپروچ لیں, ایک ہے نان کنفرنٹیشنل اپروچ لیں. آپ جب بھی آپ کنفرنٹیشنل اپروچ لیں گے تو کیا ہوگا؟ سماج میں انارکی آئے گی, نفرتیں بڑھے گی, ٹکراؤ ہوگا, یہاں تک بلڈ شیڈ ہوگا. لیکن جب آپ نان کنفرنٹیشنل اپروچ لیں گے تو سوسائٹی میں کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی, پیار بڑھے گا, یہ سب کچھ ہوگا. اس میں ہوتا ہے کہ اس میں راز کیا ہے؟ دیکھیے, اس میں راز یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں پر پرابلم پیدا ہوں, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہوگا, چیلنج نہیں ہوگا, ترقی نہیں ہوگی. تو جب بھی پرابلم پیدا ہوں تو آپ بجائے اس کے اس سے ٹکرائیں, آپ پازیٹیو طریقے سے سوچیے اس کے بارے میں. ابھی دیکھیے, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا گلوبلائزیشن کے بارے میں. بہت بڑا بڑا کہا گیا تھا اس میں کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ ایک سازش ہے, کانسپریسی ہے. میں کہتا ہوں کہ بلیسنگ ہے وہ. دیکھیے, گلوبلائزیشن کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے گلوبل انٹریکشن. گلوبل انٹریکشن, گلوبل انٹریکشن بہت بڑی چیز ہے. اس زمانے میں جو میڈیا ہوا ہے, جو کمیونیکیشن بڑھا ہے, ماڈرن انڈسٹری آئی ہے, ماڈرن چیزیں آئی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ گلوبلائزیشن ہو. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے گلوبل انٹریکشن. آپ کو دوسرے سیکھنے کا موقع بڑھ گیا. پہلے آپ ایک گاؤں میں ایک آدمی سے دوسرا آدمی سیکھ پاتا تھا بس, کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھا. اب آپ گلوبل لیول پر انٹریکٹ کر سکتے ہیں, گلوبل لیول پر لرننگ پروسیس چلا سکتے ہیں, اور آپ گلوبل لیول پر دعوی ورک کر سکتے ہیں, اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. تو اگر ایک ہر چیز میں دو آسپیکٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے, نیگیٹو آسپیکٹ, پازیٹیو آسپیکٹ. اگر آپ نیگیٹو آسپیکٹ کو لیں تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ جھجھلاہٹ, غصہ, نفرت, انتقام آئے گا. اور پازیٹیو آسپیکٹ کو لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر پیار اور محبت اور ہمدردی اور ٹالرنس آئے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جاپان کی مثال. جاپان نے وہی کیا جو
اسلام میں اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پہ کیا گیا تھا. ٹکراؤ کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپرچونیٹی کو اویل کرنا. جاپان کی میں اس لیے دیتا ہوں مثال کہ آج بھی وہ چیز ریلیونٹ ہے, آج بھی وہ چیز ویلڈ ہے. اس لیے لوگ کہیں گے حدیبیہ تو 1400 سال پہلے ہوئی تھی. حدیبیہ کیا تھی؟ حدیبیہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ جو دوسری پارٹی تھی وہ لڑنے کو تلی ہوئی تھی, اور لڑتے تو بلیڈ ہوتا. رسول اللہ نے کیا کیا, ان کی شرطوں کو مان کر آپ نے پیس ٹریٹی کر لی, 10 سال کا نو وار پیکٹ کر لیا, اور پھر اس کے بعد آپ کو جو اپرچونیٹیز کھلی آپ کے لیے اس کو اویل کرنا شروع کر دیا. 2 سال کے اندر ہسٹری بدل گئی. تو لوگ کہتے ہیں کہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. اسے آپ جاپان کی مثال دیتا ہوں کہ وہ آج بھی ریلیونٹ ہے, آج بھی ویلڈ ہے. دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا. 1945 میں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے جاپان کے اوپر. اس کی انڈسٹری تباہ ہو گئی, اس کی اکانومی تباہ ہو گئی. اب سارے جاپان جو غصے میں تھے کہ ہمیں لڑنا ہے, لڑنے کے لیے کیا آپ سوسائڈ بامبنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کتنا ہی کچھ آپ کا معاملہ بگڑ جائے, لیکن سوسائڈ بامبنگ میں کون روکتا ہے آپ کو؟ تو ساری قوم لڑنے بھیڑنے کی تیار تھی. ہیروہیٹو جو اس وقت کا کنگ تھا وہ بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا, بہت لرنڈ آدمی تھا. اس نے ایک اسپیچ دی, میں نے وہ اسپیچ پڑھی ہے, اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں, کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل, وی ہیو ٹو بیئر دا انبیئریبل. کیوں؟ تاکہ ہم جاپان کی اگلی جنریشن کو تیار کر سکیں, کنسولیڈیٹ کر سکیں اپنے معاملات کو. لڑیں گے اگر امریکہ سے تو اور تباہی آئے گی. اب جو باقی ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی, اس کو لے کر کے ہم نئی پلاننگ کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان کا ایک بہت بڑا ایریا جس کو اوکیناوا کہا جاتا ہے, اس کو امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا. پورے جاپان پر اس نے اپنے اس میں لے لیا تھا, اپنے اثر میں. اس کو انہوں نے اگنور کیا, اس کو نظر انداز کیا, اور جو کچھ بچا تھا ان کے پاس اس کو لے کر کے کام شروع کیا. انہوں نے پہلا کام کیا انہوں نے کہ 30 ایئرس کی انہوں نے پلاننگ کی, ایجوکیشن کی, یعنی سائنٹیفک ایجوکیشن. 30 ایئرس تک, 30 سال کی ایجوکیشن کے بعد کیا ہوا کہ جاپان جو ہے دنیا کے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی بن گیا. 30 ایئرس کے کوشش کرتی ہے دنیا کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی. اس کے بعد ہسٹری اپنے آپ بدل گئی. آج جاپان آپ جانتے ہیں کہ اکنامک سپر پاور ہے. تو دیکھیے اس نے ہار کو مان لیا, ٹکراؤ کو چھوڑ دیا. جو پرابلم کریٹ کیا تھا امریکہ نے, اس پرابلم کو نظر انداز کیا. اس نے اسی فارمولہ کو اپنایا جو رسول اللہ نے اپنایا تھا حدیبیہ کے موقع پر, کہ اگنور دا پرابلم اویل دا اپرچونیٹیز. یہ سبق دیا گیا تھا قرآن میں, اس کو رسول اللہ نے اس پر عمل کیا. اس زمانے میں اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں کہ آج بھی وہ ریلیونٹ ہے, تو آپ جاپان کی ماڈرن ہسٹری کو پڑھیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہماری کیا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ کو ہم ختم کریں. نیگیٹو تھنکنگ کو ہم ختم کریں. یعنی دوسروں کی شکایت, دوسرے کی کمپلین, دوسرے کے بارے میں پروٹیسٹ کہ دوسرے ہمارے ریزرویشن, دوسرے ہمارے رائٹ لیے ہوئے ہیں, ہم کو ہمارے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں وغیرہ. جب تک دیکھیے نیگیٹو تھنکنگ ختم نہیں ہوتی تب تک پازیٹیو پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے. پازیٹیو پلاننگ بگنس فرام, یہاں سے ختم ہوتی ہے. یہاں سے پازیٹیو پلاننگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کرنے سے.
رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو بہت ہی زیادہ جامع ہو. Give me a master advice by which I may be able to manage all the affairs of my life. آپ نے کہا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرو. دیکھو غصہ نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ چھوڑ دو. غصہ کیا ہے؟ غصہ یہ ہے نیگیٹو ریئیکشن. کسی نے آپ کو پرووک کیا, کسی نے آپ کو بھڑکایا, آپ غصہ ہو گئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے نیگیٹو رسپانس دیا اس سچویشن کا جو کریٹ ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوائڈ نیگیٹو ریسپانس ٹو دی پرووکیٹو سچویشن. ہم کو فیملی میں, سماج میں, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بار بار کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہمیں پسند نہ ہو. جو شادی کرتا ہے, ایک شادیاں ہوتی ہیں اور طلاق ہو جاتی ہے. کیوں؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت طلاقیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غصہ ہو گیا ایک بات پر. تو یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. لا تغضب کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. غصہ آئے اس کو مینج کرو. یہ نہیں غصہ آئے تو بھڑک اٹھو. سوچو. دیکھیے میرا تجربہ کیا ہے. میرا تجربہ ہے کہ جب آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے تو 30 سیکنڈ کا معاملہ ہوتا ہے. وہ 30 سیکنڈ کا, جب چاہے آپ کو تجربہ کر لیجیے. 30 سیکنڈ. وہ کیا؟ غصہ آیا تو میں کیا کروں؟ 30 سیکنڈ میں چپ رہوں بس, اور صرف خدا سے دعا کروں. 30 سیکنڈ. تو جو سائیکولوجیکل پروسیس ہے ہمارے مائنڈ میں وہ یہ ہے کہ غصہ آیا تو غصہ جائے گا بھڑکنے کی طرف. 30 سیکنڈ اگر آپ چپ رہے گئے تو پھر لوٹے گا وہ الٹی طرف. دھیرے 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 ختم ہو جائے گا. تو جتنی طلاقیں ہوتی ہیں, طلاق کرتے ہیں لوگ, پھر اس میں شرمندہ ہوتے ہیں. اگر 30 سیکنڈ وہ چپ رہے, صرف 30 سیکنڈ, تو کبھی کوئی طلاق نہ ہو. یہ میرا بار بار کا تجربہ ہے کہ میں 30 سیکنڈ چپ رہ کر کے خدا سے دعا کرتا ہوں, اور 30 سیکنڈ کے بعد وہ ریورس ہونے لگتا ہے پروسیس. یعنی اینگر جو ہے ختم ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے, بالکل پھر نارمل ہو جاتا ہوں میں. یہ مطلب ہے لا تغضب کا. ہماری سوسائٹی کیا ہے؟ ٹینشن میں جی رہی ہے, غصے میں جی رہی ہے, نیگیٹو تھاٹ میں جی رہی ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی نیگیٹو تھاٹ میں, جب ہے وہ بھی نیگیٹو تھاٹ میں. آپ جانتے ہیں کہ ٹینشن جو ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے کلر ہے, کلر. یہ جو فارمولا ہے جو دیا گیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ زندگی کو مینج کرنے کا فارمولا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسپیکٹ مذہب کا یا اسلام کا یہ ہے کہ وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رحمت پائیں, اس کی جنت ملے آپ کو, اس کی پیراڈائز ملے آپ کو. ساتھ ساتھ وہ دنیا میں بھی آپ کو سکسیس کا راستہ بتاتا ہے. یہاں بھی آپ کو ترقی کا راستہ بتاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی جو سورج پڑی گئی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, اسی بغیر سوچیں تو اسی میں ہم کو ساری بات مل جاتی ہے. اسی میں ہم کو ساری بات مل جاتی ہے. اب میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہماری ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنائیں, ساتھ ساتھ کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس بات کو لوگوں تک پہنچانا, ایک کے اپنانا اور دوسرے کے پہنچانا. آج خدا نے, آپ دیکھیے کہ
وہ سارے فیوریبل اسباب اکٹھا ہو چکے ہیں جو پہنچانے والے پروسیس کے لیے ضروری ہیں. مثلاً کمیونیکیشن, مثلاً فریڈم, ریلیجس فریڈم, اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور سائنٹیفک ڈسکوریز جو اسلام کے اور سچائی کے فیور میں جاتی ہیں. جتنے بھی جو نئی باتیں ہیں, کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہیں. نہیں, وہ ہمارے حق میں ہیں, ہمارے حق میں ہیں. ان کو اویل کیجیے آپ. لوگ چونکہ ٹینشن میں جیتے ہیں, غصے میں جیتے ہیں, اس لیے وہ اپرچونٹی کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کیا اپرچونٹی ہمارے لیے کھلی ہے, کیا کیا اپرچونٹی ہمارے لیے نئی آئی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں وہاں پر گیا بھوپال یونیورسٹی میں, وہاں پر میری تقریر تھی یونیورسٹی میں اسلام پر. تو میں نے بتایا وہ جو آیت ہے قرآن میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ رسول اللہ کو بھیجا ہم نے اس لیے رحمت بنا کر. تو میں نے کہا کہ اسلام رحمت کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. رحمت کلچر, فرینڈلی بیہیویئر. تو میری تقریر کے بعد ایک پروفیسر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا if this is Islam, then where is the problem? If this is Islam, then where is the problem? آپ سوچیں کہ کتنا زبردست مواقع کھلے ہیں اس زمانے میں. پہلے زمانے آپ جانتے ہیں کہ سورہ بروج میں پڑھیے, قرآن کے سورہ بروج میں یہ کہنے پر آدمی کو گردن مار دی جاتی تھی کہ خدا ایک ہے. وما نقم منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. وہ تھا ریلیجس پرسیکوشن کا زمانہ, جبر کا زمانہ. آج کیا ہے؟ آج ریلیجس فریڈم کا زمانہ ہے. آج کوئی نہیں پکڑتا آپ کو. ایک بہت بڑی بات جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آج کا جو ماڈرن جو تھاٹ ہے, جو ماڈرن کلچر ہے, اس میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس کو کہ وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے وہ لوگ, وہ ہے وائلنس. وائلنس کے سوا ہر چیز ان کے اندر ٹالریبل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج کا جو ماڈرن کلچر ہے وہ صرف ایک چیز کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا, وہ ہے وائلنس, تشدد. باقی آپ جو چاہے کیجیے. ٹوٹل فریڈم آپ کو ملی ہوئی, فریڈم. میں نے امریکہ میں دیکھا کہ وہاں پر ایک گروپ ہے جو کھلم کھلا کہتا ہے کہ امریکہ میں ہم خلافت قائم کریں گے. وہ کہتا ہے کیلیفورنیا کیا ہے؟ یہ تو کیلیفورنیا ہے. کیلیفورنیا نہیں, وہ کیلیفورنیا ہے. یعنی خلافت کا سے جوڑتے ہیں اس کو. پھر بھی ان کو آزادی ہے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے ان کی. آج کے زمانے کی اس بات کو سمجھیے کہ آج کے زمانے میں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, ٹوٹل فریڈم آپ ملا ہوا ہے, لیکن وائلنس مت کیجیے بس. آج کے زمانے کو بہت اچھی طرح بتاتا ہے ایک امریکہ کا ایک لطیفہ. جب امریکہ آزاد ہوا تو ایک آدمی نکلا روڈ پر ایسے ہاتھ چلاتے ہوئے جا رہا تھا, تو اس کے ہاتھ جو تھے کسی کے ناک سے لگ گیا. تو اس نے کہا کہ what is this nonsense? Why you hit my nose? اس نے کہا کہ آج میں آزاد ہوں, میں جو چاہوں کروں. تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں, لیکن but your freedom ends where my nose begins. But your freedom ends where my nose begins. آپ کسی کی نوز کو ٹچ نہ کیجیے, اس کے بعد آپ ٹوٹل فریڈم ہے اس کو انجوائے کیجیے. آپ آج کل جگہ جگہ جو وائلنس کرنے لگتے ہیں لوگ, وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو یعنی اننیسیسری طور پر
محروم کر لیتے ہیں ان اپرچونیٹیز سے جو ملی ہوئی ہیں ان کو. میں پورے کنوکشن سے کر سکتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ٹوٹل فریڈم ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. کچھ بھی آپ کیجیے آپ آزاد ہیں، کچھ بھی کیجیے آپ آزاد ہیں. آپ دلی میں میرے ایک جلسہ تھا، سب ہندو لوگ تھے وہاں، میں اکیلا مسلمان تھا. ٹاپ کے ہندو تھے پڑھے لکھے، اور گاندھی کا سبجیکٹ تھا وہاں پر. تو میں نے گاندھی پہ کرٹیسائز کیا. ہندو مجمع ہے اور ایک مسلمان پہ گاندھی گاندھی پہ کرٹیسائز کرتا ہے. سب لوگوں نے سنا. ایک آدمی صرف تھے، ایک پروفیسر کمار، انہوں نے کہا کہ آپ گاندھی پر تنقید کرتے ہیں، گاندھی کو کرٹیسائز کرتے ہیں آپ. میں نے کہا آئی لو گاندھی بٹ آئی لو انڈیا مور دین گاندھی. بس سب لوگ چپ ہو گئے، کسی میری پکڑ دکڑ نہیں کی. یہ ہے ماڈرن کلچر. جب تک آپ وائلنس نہیں کریں گے پوری آزادی آپ کو ملی رہے گی، جو چاہے کیجیے. بزنس میں، انڈسٹری میں، دعوی ورک میں، تبلیغ میں اور پبلشنگ میں، جو چاہے کیجیے آپ. کوئی پکڑ دھکڑ آپ کی نہیں ہے. بس وائلنس سے بچیے آپ، وائلنس سے. بس ایک ہی نسخہ ہے آج کی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا، کہ دوسرے کے نوز کو آپ ٹچ نہ کریں. بس پھر جو چاہے آپ کرتے رہیے، کوئی پکڑ دکڑ آپ کے ہونے والے نہیں. تو بہرحال میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، آج کی دنیا کو ہم جانیں، آج کی دنیا کا اپرچونیٹی سمجھیں اور اس کو اویل کرتے ہوئے زندگی کے راستوں میں ترقی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. یہاں کا مجمع پوری طرح سے متفق ہے اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہے اس کو ماڈرن کلچر کنڈیم کرتا ہے. لیکن مشکل جو ہمارے سامنے پیش آتی ہے کہ جو بہت میجورٹی ہے ہمارے لوگوں میں بھی، یعنی اگر میں ایک مسلمان کی طرف سے بولتا ہوں تو جو مسلمان لوگ ہیں اس دیش میں، وہ نہ صرف کہ اس بات کو اب تک قبول نہیں کر پائے ہیں، بلکہ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بات پر جہاں کوئی وائلنس کی ضرورت نہیں ہے تبھی وہ اپنی تلوار اٹھا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے تیار ہو جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اور ہم جو کہ اس میں زور سے اس نان وائلنس کی طرفداری کرتے ہیں، وہ کس طرح سے ان کو دھیرے دھیرے شاید برسوں لگیں ایسے سمجھا سکیں کہ وہ بات کو قبول کریں کہ ہمارا مذہب ہی یہ بالکل یہ جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل ہی مذہب کے خلاف جانے والی بات ہے. یہ معلوم ہے، میں تو اس چیز کو صرف ایک لیمن جیسا دیکھتا ہوں. شاید آپ زیادہ اس کو کچھ دیکھیے اس معاملے میں ایک بہت بڑی بات جس سے لوگ اناویئر ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہے وہ امیج جو میڈیا میں بنتی ہے. جو ریئل امیج ہے وہ کس کا کسی کو پتہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ میڈیا جو ہارڈ نیوز کی انڈسٹری ہے اس کو سافٹ نیوز سے کوئی مطلب نہیں ہے. کسی شہر میں اگر 1 ملین آدمی ہیں اور سب کے سب پیسفل ہیں
تو کبھی میڈیا میں نہیں چھپے گا وہ. ایک آدمی بم مارے گا تو میڈیا میں چھپے گا. تو اس کو سافٹ نیوز کی دلچسپی نہیں ہے, اس کو تو ہارڈ نیوز چاہیے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں 50 سال کے اندر تو بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے. سب سے زیادہ ہاٹ پلیس تھا کشمیر, میں اس کو کہتا ہوں آپ کو. وہاں میں نے پچھلے 40 سال سے میں کام کر رہا ہوں کشمیر میں. گھر گھر وہاں میرا لٹریچر پہنچ چکا ہے. آج کشمیر کی میجارٹی جو ہے وہ وائلنس کو چھوڑ چکی ہے, پیسفل طریقے سے کام کر رہی ہے. بہت سے لوگ جو اس سے پہلے ملیٹنسی میں تھے, انہوں نے میں لٹریچر پڑھا, اب وہ بزنس کر رہے ہیں, کوئی انڈسٹری لگائے ہوئے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت اچھے اچھے اسکول کھول رکھے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ ان کے اندر ملیٹنسی والا مزاج تھا, لیکن وہ نیوز میں تو آتا نہیں, وہ میڈیا میں تو آتا نہیں کبھی. اور جو کوئی بم مار دیتا تو وہ میڈیا میں آتا ہے. ایک ہے وہ امیج جو میڈیا میں بن رہی ہے, ایک ہے وہ امیج جو ریئل دنیا میں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ریئل امیج اس سے بہت الگ ہے جو میڈیا میں امیج ہے. آپ کو اس میں اگر شک ہو تو آپ جا کر دیکھ لیجیے ان جگہوں پر جہاں بہت زیادہ, جیسے کشمیر کا میں نے کہا, یہاں تک کہ پاکستان میں بھی ہمارا لٹریچر بہت پھیلا ہے. اب پہلے کے مقابلے وہاں حالات ایک دم بدل چکے ہیں. تو میڈیا کو لے کر آپ جنرلائز نہ کریں, میڈیا کو ایکسیپشن سمجھیں. جو میڈیا میں جو آتا ہے اس کو ایکسیپشن سمجھیں, اس کو جنرلائز نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ بہت ہی نارمل دکھائی دے گا آپ کہ یہاں کئی لوگ ہوں گے جو سائنس پڑھے ہوئے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کوئی چیز سین نہیں رہی, ہر چیز ان سین ہے. آپ بھی ان سین ہے, یاد رکھیے. اسٹرکٹلی اسپیکنگ آج کی سائنس جو ہے, جو کہ آئنسٹین کے بعد جو سائنس ہے, اس میں ہر چیز ان سین بن چکی ہے. وہ اس چیز کو نہیں چھیڑیے آپ یہاں پر کہ سین اور ان سین کے فرق کو نہیں چھیڑ. وہ تو فرق ختم ہو چکا سائنس میں. اب ہر چیز ان سین بن چکی ہے. ایٹم کے ٹوٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دیے آپ. آپ صرف یہ دیکھیے کہ ایک سیٹ آف پرنسپل وہ ہے جو مذہب نے دیا ہے, ایک سیٹ آف پرنسپل وہ ہے جو سیکولرزم نے دیا ہے. دونوں میں کمپیئر کیجیے. میں نے کمپیئر کیا زندگی پر, اس کو سمجھا ہے کہ جو سیٹ آف پرنسپل سیکولرزم نے دیا ہے اس کے مقابلے میں کہہ سکتا ہوں کنوکشن کے ساتھ وہ سیٹ آف پرنسپل زیادہ بہتر ہے جو مذہب نے دیا ہے. اس لحاظ سے آپ مطالعہ کریں اور سین اور سین کے بحث کو چھوڑ دیں. خدا کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے خدا کو دیکھا تھا, ایسا یہ خیال غلط ہے. یہ کنفیوژن ہے. بنا دیکھے ہوئے ان کا بھی معاملہ تھا, بنا دیکھے آج بھی ہمارا معاملہ ہے. دیکھ کر کے نہیں بنے گا, بنا دیکھ کے ہی بنتا ہے. یہ کوئی اس کا پروف نہیں ہے کہ آدم نے خدا کو دیکھا تھا, ایسی کوئی پروف نہیں ہے. اسی ٹاپک پہ جانا چاہوں گا جسے تشدد کے نام سے ڈسکرائب کیا تھا. تشدد اور وائلنس کا جو آپ نے ذکر کیا, اسی طرف جا رہا ہوں. ہم لوگ اس ملک میں ہزاروں سال سے رہے ہیں, محبت سے رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ, دوسرے اور مذاہب کے ساتھ. لیکن آج کچھ ماحول یوں بنا ہوا ہے کہ وہ محبت اور وہ انڈرسٹینڈنگ کافی کم ہو چکی ہے. وہ جو تہذیب جس کا گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا تھا کسی زمانے میں, اب وہ بہت کم نظر آ رہی ہے. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہم پھر سے کس طرح اس زمانے کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پر ہم پھر بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ رہ سکیں.
دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ہم آلریڈی جا رہے ہیں اسی طرف. آپ اس پروسیس کو دیکھیے جو نیا پروسیس چلا ہوا ہے. وہ پروسیس کیا ہے؟ بیچ میں ایسا ہوا تھا کہ انٹریکشن ختم ہو گیا تھا. اب وہ انٹریکشن پھر شروع ہو گیا. سب سے بڑی چیز زندگی میں انٹریکشن ہے. پہلے ہمارے بچپن کے زمانے میں لوگ کھیتوں میں انٹریکٹ کرتے تھے. کھیت جو تھے اس سے میل ملاپ پھیلتا تھا. وہاں پر ہم آپس میں ملتے تھے. اس کے بعد انگریز آئے. اس کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں انٹریکشن ہونے لگا. تو دنوں تک مسلمان ایسا کیا مسلمانوں نے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ایجوکیشن کا اور انٹریکشن میں پیچھے ہو گئے. وہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ایجوکیشن میں, انڈسٹری میں, مارکیٹ میں, بزنس میں. انٹریکشن پھر لوٹ آیا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے پیار محبت کا وہ انٹریکشن ہے. میں نے کئی بار ایسا دیکھا جلسوں میں میں نے پوچھا کہ ہندو تھے مسلمان تھے کہ کوئی ہندو یہ بتائے کہ اس کے پڑوس میں جو مسلمان ہے وہ اچھا ہے کہ برا اس کے لیے. ہر ہندو نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں جو مسلمان ہے وہ تو بڑا اچھا ہے. اس معنی کہ سنا ہوا مسلمان خراب لگتا ہے, پڑوس میں جو مسلمان وہ خراب نہیں لگتا ہے. ایسے میں نے مسلمان سے پوچھا کہ جو ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے وہ کیسا ہے بتائیے. تو ہر ایک کہا کہ جو ہندو میرے پڑوس میں وہ تو بڑا اچھا ہے. ایک سنا ہوا ہندو یا سنا ہوا مسلمان جو دور کہیں رہتا ہے وہ ہمارے زمانے میں بسا ہوا ہے. تو بہرحال میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت دن سے میں اس انتظار میں تھا کہ انٹریکشن بڑھے. ملٹی نیشنلز کے آنے کے بعد یہ پروسیس اور تیز ہو گیا ہے, بہت تیز ہو گیا. اب خوب ہندو مسلمان آپس میں اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, بزنس میں, انڈسٹری میں جگہ مل رہے ہیں, سفروں میں ملتے ہیں. تو وہ پروسیس نیا شروع ہو گیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کمرے رائٹ کہاں ہو رہے ہیں آج کل, اس لیے ہو رہے ہیں کہ میل ملاپ شروع ہو گیا. کمرہ رائٹ کا زمانہ ختم ہو گیا, اسی لیے ختم ہوا ہے. تو آپ سرفیس پر جو چیز ہے اس کو نہ دیکھیے بلکہ اندر جو چیز ہے اس کو دیکھیے. تو میں تو ہوپ فل ہوں. Gathered here, select audience, all I feel, intellectuals. But I have observed that we have grown from the stage of dependency. Sometime later we became independent. Then we are interdependent. And when we perform our duties in a state of interdependence, there is a lot of ego clash. Because of which sometimes we fail, we again get up, we fail miserably, and there are so many obstacles for success. So in the light of Islam, I request your advice on how to tackle this interdependency ego problem. تو کریش ایکسپشنل ہوتا ہے. ایکسپٹ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو میں نہیں مانتا کہ وہ کریش ہوتا ہے. کبھی کبھی رہتا ہے, وہ تو ایکسپشنس ہیں. جہاں زیادہ لوگ ملیں گے وہاں پیار محبت بڑھے گا, ایگو کریش نہیں بڑھے گا. میرا تجربہ تو ایسا نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں, میں تو ایسا نہیں دیکھا ہے. جتنا زیادہ انٹریکشن بڑھے گا اتنا زیادہ پیار محبت بڑھے گا. ایگو کریش جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے تجربے میں تو نہیں ہے ایسا. یہ ایکسیپشنس ہوتے ہوں گے. میں بھی بہت دنوں تک زندگی گزاری ہے لوگوں کے پیچھے میں, تو میں تو نہیں ایسا پایا کہ جتنا تعلق بڑھے گا اتنا ایگو بڑھے گا. ایسا تو نہیں میں نے پایا ہے. انسان دیکھے بیسیکلی ہر انسان جو ہے اچھا ہی ہوتا ہے. خدا نے ہر انسان کو اچھا ہی بنایا ہے. کل مولودی یولد الفطرہ, یعنی فطرت صالحہ پہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان. انسان بیسیکلی صحیح ہے. وہ دور سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دور سے اسی سے معاملہ بگڑتا ہے. ایک قول ہے عربی زبان میں الناس اعداء ما جہلوا. لوگ جب تک دور سے جانتے ہیں تو دشمن بنتے ہیں, قریب سے آ کے دیکھتے ہیں تو دوست بن جاتے ہیں. تو بات میرا تجربہ تو یہی ہے. نیگیٹو آسپیکٹ جلدی دیکھ لیتے ہیں, پازیٹو آسپیکٹ کو دکھائی نہیں دیتا ہے.
میں تو اس سے ایگری نہیں کروں گا جو آپ نے فرمایا. ہر زمانے میں وہ باتیں رہی ہیں جس کو آپ فرما رہے ہیں, جس کو آپ بیائی کہہ رہے ہیں, وہ کبھی اس سے دنیا خالی نہیں رہی ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کو میں خدا نے لوگوں کو فریڈم دیا ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. تو کچھ لوگ فریڈم کو مس یوز کریں گے, کچھ نہیں مس یوز کریں گے, تو سب ہوتا ہی گا. ہمیشہ لوگوں کے مائنڈ میں دیکھیے ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے, اسی سے وہ جج کرتے ہیں. تو آئیڈیل کا ناٹ بی اچیوڈ. آئیڈیل تو پرافٹ کے زمانے پہ نہیں تھا, وہاں بہت ساری باتیں تھیں. تو آئیڈیل کا ناٹ بی اچیوڈ فارمولا بالکل صحیح ہے. آپ ایکسیپشن کو جنرلائز کرنے لگتے ہیں, نیگیٹو آسپیکٹ کو لے کر کے اسی کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پازیٹیو آسپیکٹ ہمیشہ زیادہ رہتا ہے, نیگیٹو آسپیکٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں کہ آپ ری ایسس کیجئے, پھر سے سوچئے. شاید آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہوں, شاید آپ پازیٹیو آسپیکٹ نہ لیا ہو, آپ نے نیگیٹو آسپیکٹ کو لے لیا ہو آپ نے. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ پھر سے اس کو سوچئے. آپ کو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ہی مذہب کو کیوں فالو کرے, کسی مذہب کو فالو کر کے اس کو اس میں وہاں پہ حق کی طرف پہنچنا چاہیے, خدا کی طرف پہنچنا. میں یہ کہوں گا کہ اسلام کا کہنا یہ نہیں ہے کہ اسلام کوئی سپیریئر ریلیجن ہے, کوئی افضل ریلیجن ہے, ایسا نہیں ہے. صرف ایک بات ہے, وہ یہ کہ اسلام پریزروڈ ریلیجن ہے. پریزروڈ ریلیجن. جتنے بھی مذہب خدا کی طرف سے آئے وہ سب بھی اوریجنلی سب ایک ہی تھے, وہ اس میں کوئی فرق نہیں تھا. لیکن اسلام کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آج بھی پریزرو ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام جو ہے ہسٹوریکلی ایک آتھینٹک مذہب کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. بس افضل نہیں مذہب ہے, سپیریئر مذہب نہیں ہے, ایسا ہے کہ دوسرے مذہب غلط, وہ مذہب صحیح, ایسا نہیں ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ آتھینٹسٹی کس مذہب کے ساتھ ہے, یہی کہنا پڑے گا کہ ہسٹوریکل آتھینٹسٹی اسلام کے ساتھ ہے, بس, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا. تو جب اسلام آتھینٹک مذہب ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اس میں دیکھیں کہ خدا کے حکم کیا ہے. دوسری جگہ تو خدا کا حکم مل سکتا ہے آپ کو, لیکن آتھینٹک سورس جو ہے میں یہ کہوں گا کہ وہی ہے جو اسلام کا جو ٹیکسٹ ہے. بس یہی ہے اسلام کی, اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. کہ ان کا یہ امپریشن ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کافی حد تک ساری زندگی سے وار لڑ رہے تھے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ ان کے لائف میں وائلنس کی کیا جگہ تھی. یہ تو بڑا اچھا سوال ہے, بہت ہی اچھا کوشچن ہے یہ. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, کیونکہ میں خود بھی اس سوال سے گزرا ہوں. بہت پہلے میں نے پڑھا کتاب میں کہ رسول اللہ نے 83 غزوات کیے, 83 غزوات کیے, 83. تو میں بھی کچھ دن تک یہ سمجھتا تھا کہ زندگی پر آپ لڑتے ہی لڑتے رہے. دیکھیے 83 غزوات جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی 83 بار آپ کے دشمنوں نے آپ کو الجھانا چاہا لڑائی میں. یہ ہے, آپ الجھے نہیں اس میں. آپ سچ پوچھے تو صرف 3 بار آپ کو مجبوراً ڈیفینسو وار لڑنی پڑی, بدر, احد اور حنین. باقی سب جو ہے آپ نے اوائڈ کیا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کتابوں پڑھیں گے آپ کے بیٹل آف ٹرینچز, غزوہ خندق, یعنی خندق کی جنگ, یہ آپ پڑھیں کتابوں میں. آپ سمجھ کے رسول نے خندق میں جنگ کی, ایک جنگ کی, اس کا نام ہے بیٹل آف خندق. اب حالت غلط ہے بات. خندق کیا ہے, رسول اللہ کو اس زمانے میں جو انٹیلیجنس تھا آپ کا, اس سے پتہ چلا کہ 12,000 آدمی مکہ کی طرف چلے آ رہے ہیں مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے.
12,000 آدمی چلے آ رہے ہیں مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا. آپ کا طریقہ تھا کہ اشیروا علی ایھا الناس، کہ یہ ہے سچویشن، یہ ہے پرابلم، آپ لوگ بتائیے کہ کیا کیا جائے. تو آپ نے کہا کہ ہم ایسا کوئی فارمولا بتائیے کہ لڑائی نہ ہو ہمارے ان کے بیچ میں. ایسا فارمولا بتائیے، لڑنے والا نہیں. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ان کا نام تھا سلمان فارسی، وہ ایران سے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایران کے کنگ جو ہیں جب چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹرینچ کھود دیتے ہیں، خندق، ٹرینچ. اس کو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں بفر، اپنے اور اینیمی کے بیچ میں ایک بفر کھڑا کر دیا. تو آپ نے کہا تم نے بڑی اچھی رائے دی. تو مدینہ کو اگر آپ دیکھیں تو مدینہ جو 3 طرف سے ایکسیسیبل نہیں تھا، ایک طرف پہاڑ ہوتے تھے اور 2 طرف بہت ہی گھنے کھجوروں کے باغ ہوتے تھے. تو 3 طرف سے ایکسیسیبل نہیں تھا مدینہ، ایک طرف سے تھا. اس ایک طرف آپ نے رات دن کر کے ٹرینچ کھودی، خندق، ٹرینچ کھودی. اور جب وہ 12,000 لشکر آپ پہنچا وہاں مدینے کے سرحد پر، ٹرینچ کھود چکی تھی. تو وہ لوگ جب دیکھا اس کو تو کہا کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے عرب میں، ہم جانتے نہیں تھے. تو اس زمانے میں ہیلی کاپٹر تو ہوتے نہیں تھے، ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے. تو 12,000 لشکر اس ٹرینچ کے باہر رکا پڑا رہا 2 ہفتے تک. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اس ٹرینچ کو، خندق کو پار کر کیسے جا کے اٹیک کریں. رکا پھر واپس چلا گیا. لیکن کتابوں میں پڑھیں گے غزوہ خندق، بیٹل آف خندق، وہاں تو وہ تو اوائڈ کرنے کا واقعہ ہے کہ آپ نے لڑائی کو اوائڈ کیا. ایسے ہی 83 لکھا ہوا ہے. وہ لوگ جو تھے بار بار چاہتے تھے آپ کو لڑائی میں الجھانا، اب بار بار آپ اوائڈ کرتے تھے. اچھا 3 بار لڑائی ہوئی، بدر میں، احد میں، حنین میں. آپ جانتے ہیں کتنی دیر ہوئی؟ صرف آدھا دن. یعنی آفٹر نون لڑائی شروع ہوئی اور سن سیٹ پر ختم ہو گئی 3 بار. یعنی 1.5 دن لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 23 سال میں 1.5 دن. آپ غور کیجیے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں 50 سال سے یہی سب پڑھ رہا ہوں اور کچھ پڑھتے نہیں، دوسرا کام نہیں کیا میں نے. کہ 23 سال میں صرف 1.5 دن لڑے ہیں، وہ بھی ڈیفینسو وار. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں پورے کنوکشن کے ساتھ کہ ان اسلام peace is the rule and war is an exception. There is no war in Islam except other than defensive war. All other kind of war is haram in Islam, like guerrilla war, proxy war, and aggressive war, and undeclared war. All these war are haram in Islam. Only defensive war is permitted in Islam. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھیے آپ، ساری فقہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ اسلام میں صرف مقاتل پر آپ اٹیک کر سکتے ہیں، غیر مقاتل پر نہیں. مقاتل کا مطلب ہے کمبیٹنٹ، غیر مقاتل نان کمبیٹنٹ. اسلام میں یہ حرام ہے کہ جینوئن وار ہو رہی تب بھی، ایون ان جینوئن وار یو کین اٹیک نان کمبیٹنٹ. You cannot kill non-combatant. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھیے آپ اس کو کہ جینوئن وار ہو رہی ہو، ڈیفینسو وار ہو رہی ہو، تب بھی آپ نان کمبیٹنٹ کو مار نہیں سکتے، صرف کمبیٹنٹ کو مار سکتے ہیں آپ. اچھا اب آپ دیکھیے آج کا زمانہ، آج کے زمانے میں ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اب ایسے ویپن بن گئے ہیں کہ پوری آبادی اور پوری کنٹری کو تباہ کر دیں. یعنی مطلب ہے کہ آپ نان کمبیٹنٹ کو ماریں گے. تو اب تو irrelevant ہو چکا ہے جنگ اسلام میں. irrelevant. جو مذہب یہ کہے کہ تم جینوئن وار ہو رہی ہے تب بھی تم نان کمبیٹنٹ کو مار نہیں سکتے، صرف تم کمبیٹنٹ کو مار سکتے.
آپ بتائیں کہ اس کنڈیشن کو پورا کرتے آپ لڑ سکتے ہیں آپ آج کے زمانے میں، جبکہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا زمانہ آ چکا ہے.